الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں ایک تو اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے کہا کہ اس نے ان کی مغفرت فرمائی اور انہیں بخش دیا، اور کچھ لوگوں کے لیے کہا کہ اللہ نے ان پہ لعنت کی اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالی کا یہ انداز عمومی ہے۔ مثلا یہ کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے اعمال میں ظلم کو شامل نہیں کیا تو اللہ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا۔ یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور مفہوم یہ کہ ان کی موت اس ایمان پر آ گئی تو اللہ کے ہاں ان کے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا اور ان کی نیکی کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہی عمومی انداز اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں بھی فرمایا اور کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور برے اعمال کیے، اللہ تعالی انہیں یہ اور یہ سزا دے گا۔ یہ فرمایا کہ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر اور اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو جھوٹ بکتے ہیں۔ چنانچہ ایک انداز تو اللہ تعالی کا یہ رہا کہ اہل ایمان کی مغفرت اور اہل کفر پہ خدا کی لعنت یا انہیں عذاب کے لیے سنایا کہ اللہ کے ہاں یہ عذاب ہوں گے۔ پھر اس ایمان کے عمومی گروہ میں سے اللہ نے کچھ لوگوں کو خاص طور پر منتخب فرما لیا، اور اسی طرح کافروں کے گروہ میں سے کچھ لوگوں کو خاص طور پہ اللہ نے کہا۔ مثلا اللہ تعالی نے ایمان والوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب فرما لیا اور کہا کہ عباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایسے اچھے زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور فضول جھگڑوں میں نہیں پڑتے، اور وہ لوگ ہیں جو قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کام کیا یلقا اساما، وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ الا من تابا، ہاں وہ جو توبہ کر لے اور نیک اعمال کرے تو فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اس نے اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر لی۔ تو ان اہل ایمان میں سے اللہ نے عموم میں خصوص کر لیا، یعنی جنرلائز تھے، اور ان میں سے کچھ اسپیشل لوگ لے لیے اور کہا جو یہ اچھے اعمال کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں اور ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ کر رہتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، ایک جگہ فرمایا جب سحری ہو رہی ہوتی ہے
اور صبح صادق ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آمنو ایمان لائے، ایک جگہ فرمایا ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی، ایک جگہ فرمایا آوو انہوں نے ٹھکانہ دیا، نصرو انہوں لوگوں نے مدد کی۔ اللہ نے کہا کہ ہم ان سب کی غلطیوں سے درگزر کریں گے اور ہم انہیں ایسی جگہ پر رکھیں گے جو بہت عزت والی ہے۔ پھر کافروں میں بھی یہی ہے کہ جنرلائز کیا اور اس میں سے کچھ لوگوں کو چنا اور کہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو لوگ اس کے مقابلے میں آئے، جن لوگوں نے یہ کیا، جن لوگوں نے یہ کیا، جو لوگ بدر میں ان کے مقابلے میں آئے، اللہ نے کہا کہ ان سب کو ہم یہ سزا دیں گے، اور یہ سزا دیں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم کس کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ کی وحی سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا، یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل میں بھی کوئی بغض اور کینہ کا شمع بھی ہو، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ابو لہب نے ایک بات کہی، آپ نے سب کو بلایا، دعوت دی اور آپ نے اللہ کا کلمہ ان کے سامنے رکھا تو اس نے کہا تبًّ لک سائر الیوم، زمانے کے ہر ہر لمحے میں، ٹائم کی ہر ہر سیکنڈ میں، ہر ہر گھڑی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تباہ اور برباد ہو جائے، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے ہمیں گھروں سے بلایا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کی توہین کی اور اسے لفظ استعمال کیا کہ تبًّ لک، تو برباد ہو جائے۔ اللہ نے وہی لفظ نازل کیا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، اور پھر ساری سورت نازل فرمائی۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وحی سے بتاتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ نہیں فرماتے تھے اور فرما بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کی وحی آتی تھی، آنن فانن آ جاتی تھی، وقفے سے آتی تھی، دیر سے آتی تھی، بالکل ایک لمحے میں آ جاتی تھی، ساری روایات موجود۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کے اعمال جہنمیوں جیسے ہیں، اس کے اعمال جنتیوں جیسے ہیں، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں اللہ آپ کو جنت دے گا، یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ جو کرتوت ہے نا یہ تمہیں جہنم تک پہنچائیں گے، یہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن کسی شخص کے بارے میں کوئی آدمی حتمی طور پر نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ موت کس چیز پہ آئے گی یہ فیصلہ کون کرے؟ موت ہمارے اور آپ کے نزدیک ایمان پہ آتی ہے تبھی تو ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اور اگر دل میں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی سخت بات تھی تو یہ اسے جہنم پہنچا کر چھوڑے گی۔ اس لیے کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ مفتی تو درکنار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو مفتی لکھتے ہیں نا کہ یہ کافر ہے وہ تو فتویٰ دیتے ہیں اس بات پر جو ہوتا ہے، اس کے بعد یہ لکھنا کہ جہنمی بھی ہے اور ایسا بھی ہے اور ایسا بھی، یہ بڑی سخت باتیں ہیں، نہیں کسی کو کہنا چاہیے نہ لکھنا چاہیے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل جہنمیوں جیسا ہے، یہ عمل جنتیوں جیسا ہے، کیا پتہ ہے کون کہاں جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، اور ایک اللہ کا اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، اور دوسرا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اور اس سے کہا کہ بھائی نماز پڑھ، اللہ کی قسم تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا من یطع اللہ، یہ کون ہے جو میرا نام لے کے قسم کھاتا ہے؟ میں اتنا بے نیاز ہوں کہ اس کی عبادت ساری کی ساری برباد ہے، اور جس کے متعلق کہتا ہے کہ جہنمی ہے، میں اس کو توبہ کی توفیق دے رہا ہوں اور میں اسے جنت میں لے جاؤں۔ محدثین کہتے ہیں غالباً اس نے اپنی عبادت پر غرور کیا اور اس پر نظر پڑی کہ میں اتنا اچھا، یہ میں جو ہے یہ تباہ کرتی ہے جلد یا بدیر۔ اللہ نے ساری عبادت اس کی اکارت کر دی اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ آج جو شراب خانے سے نکل رہا ہے صبح تک توبہ نہیں کر لے گا، اور آج جو مسجد میں عشاء پڑھ کے نکل رہا ہے یہ صبح تک کافر نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر قرآن اور حدیث، قرآن کریم نے عمومی مغفرت کا فیصلہ جو کیا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کیا ہے، اور اللہ نے سورہ انفال میں صاف کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور جنہوں نے ان کی مدد کی اور جنہوں نے اپنے مال اور جان سے ان کے ساتھ تعاون کیا، اللہ نے کہا ہم نے ان کی ہر غلطی کو معاف کیا اور ہر نیکی کو قبول کر کے انہیں جنت دیں گے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عمومی مغفرت کا اعلان ہے قرآن میں۔ اس لیے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی غلطی، کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ، اللہ نے کہا ہم نے معاف فرما دیا، اور اللہ نے کہا ہم نے انہیں جنت میں جگہ دی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی، آبو جنہوں نے ٹھکانہ دیا، نصرو جنہوں نے مدد کی، ان میں سے ایک ایک فرد کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ کی اس تقسیم پہ خوش ہیں۔ اللہ نے کہا سب بخشے ہوئے ہیں۔ پھر ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ یہ خوش نصیب 10 آدمی تھے پورے حدیث کے ذخیرے پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک لوگوں کو ایک آدھ مرتبہ کہا ہے۔ مثلا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا یہ جنتی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا بڑی خدمت کرتا ہے، اس کو کچھ انعام بھی تو ملنا چاہیے۔ فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، قیامت میں انس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا اپنے پروردگار کے سامنے اور میں کہوں گا کہ اے رب اس سے میری بڑی خدمت کی ہے، اس سے جنت میں بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو انس رضی اللہ عنہ بچے تھے، فوراً بولے اللہ کے رسول اتنی بھیڑ ہوگی، آپ مجھے اور میں آپ کو کہاں ملیں گے؟ تو فرمایا جہاں حساب ہو رہا ہوگا وہاں آ جانا، میں تمہیں پہچان لوں۔ انس رضی اللہ عنہ جوان تھے، تیز ذہن تھا، فرمایا اگر آپ وہاں نہ ملے، فرمایا اچھا بھائی پھر حوض کوثر پہ آ جانا۔ ان کا اللہ کے رسول وہاں پر نہ ملے، آپ نے فرمایا اچھا الصراط پہ آ جانا۔ ان کا وہاں نہ ملے، آپ نے فرمایا ان 3 جگہوں پہ کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی، آ جانا میں تمہیں لے جاؤں۔ یہ وہ پیشن گوئیاں اور بشارتیں ہیں جو افراد کو دی، ایک ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، لیکن 10 آدمی ایسے ہیں جن کے متعلق بار بار کہا تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی۔ اس لیے عشرہ عربی میں کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ جنہیں بشارت دی گئی کہ تم جنتی ہو وہ 10 آدمی ہیں۔ نہ ان میں اب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ شامل ہیں، نہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شامل ہیں، نہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دی ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو موسیٰ سب سے کان عالم منا، اس صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سب سے بڑا عالم دین آج دنیا سے اٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کیوں نہ اس کا علم اتنا زیادہ ہوتا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روک دیے جاتے تھے اور ابن مسعود بغیر کسی کے پوچھے اندر تشریف لے جاتے تھے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی کام میں یاد فرماتے تھے اور ابن مسعود تو ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، کیوں نہ اس کا علم زیادہ ہو۔ بخشے ہوئے، لیکن عشرہ مبشرہ میں نہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 آدمی جن کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں بار بار فرمایا تم طلحہ جنتی ہو۔ عہد کے دن فرمایا اوجبا، طلحہ نے ضروری قرار دے لیا کہ وہ جنت میں جائے، طلحہ نے تو بس جنت پکی کر لی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ مال لے کے آئے، آپ نے فرمایا کیا کہنے طلحہ کے، کیا کہنے طلحہ کے، میرے طلحہ نے تو اللہ کے ہاں جنتیوں میں نام لکھوا۔ بار بار حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے، بار بار فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا فدا کا امی و ابی، زبیر میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو جنتی ہے۔ بہت بڑے الفاظ، بہت بڑے۔ آدمی اپنے الفاظ کا وزن دیکھے کہ جو کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بار بار فرمایا جنتی ہو، جنتی ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سعد آپ سیاسی میدان میں میری حمایت کریں اور علی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا معاویہ یہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے دروازہ کھلوا کے سب کو باہر نکال کے کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا معاویہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اس شخص کو دی ہے اور خیبر کے دن جھنڈا عنایت فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مولا اپنا دوست قرار دیا ہے، کیسے نہ مخالفت کر سکتے؟ سعد رضی اللہ بار بار عہد کے دن سعد رضی اللہ عنہ کا کہا فدا کا امی، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، یہ لے اور تیر چلا۔ آپ تیر اندازی کبھی تیر چلائیں تو آپ کو پتا چلے کتنی قوت درکار ہوتی ہے۔ 1000 تیر سعد رضی اللہ نے احد کے دن چلائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ 1000 تیر چلانا کوئی معمولی بات نہیں۔ وفات سے پہلے سعد نے کہا یہ بدر میں میں نے کپڑے پہنے، اس میں مجھے کفن، یہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے تو ہر مرتبہ آپ انہیں شرح مبشرہ میں دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تم تو علی میرے بھائی ہو، اور حقیقتاً چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ان میں سب میں شرح مبشرہ میں ٹاپ پہ جو آدمی آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گیا تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مکمل پرتو تھا، اتنا فنا ہو گیا تھا، اتنا فنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہادی طور پر کوئی خطا کی ہے تو ابوبکر اس خطا میں بھی شامل ہے، اتنا فنا ہو گیا تھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ ابوبکر جنتی ہے۔ احد کے دن پہاڑ پر گئے اور احد کے بعد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا اور آپ نے ٹھوکر ماری پہاڑ کو اپنے پاؤں سے، اور آپ نے پہاڑ اور کھڑا رہے اپنی جگہ پہ، تجھے پتا نہیں ہے تجھ پہ میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ اس وقت 3 شہید ہیں اور 1 صدیق ہے، یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، تینوں کے متعلق پیشن گوئی فرما دی کہ یہ شہید۔ ایک دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے میرے دل میں اگر کسی کی محبت ڈالنی ہوتی نا، میں پہلے ہی عامیانہ لفظ مناسب تو نہیں لیکن سمجھنے کے لیے آپ نے میں پہلے ہی بک ہو چکا ہوں۔
آپ نے فرمایا مجھے پہلے ہی اللہ نے اپنا دوست چن لیا ہے، کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جیسے اللہ نے ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا تھا، مجھے بھی چن لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کی محبت کے بعد مجھے دنیا میں اگر کسی انسان سے محبت ہوئی ہے نا، فرمایا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن الناس علیہ، لوگوں میری زندگی میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کسی نے کی ہیں تو ابو بکر کے ہیں۔ لوگوں سارے دروازے بند کر دو مسجد نبوی میں آنے جانے والوں کے لیے، سوائے ابو بکر اور علی کے، ان کے دروازے کھلے رہیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بعض ان کی جسمانی طاقتوں کی بنا پر فرمایا تھا کہ علی اگر غسل واجب ہو جائے تو بھی تم میری مسجد میں بغیر نہائے آ سکتے ہو، لیکن دروازے کھلے رکھنا یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ ابو بکر کے لیے مسجد کا دروازہ بند نہیں ہوگا جو ان کے گھر سے مسجد کو کھلتا تھا۔ اور فرمایا من الناس، مجھ پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا میرا مصلی سے دو، میری جگہ نماز پڑھائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا میرے والد بڑے نرم دل کے ہیں، بات بات پہ رو پڑتے ہیں، آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں وہی کھڑا ہو۔ ہم نے مشورہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، بلایا اور کہا میرے ساتھ ایسے کرنا چاہتی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں عورتوں نے آپس میں مشورہ کر لیا تھا؟ بولو ابا بکر، جاؤ اور ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ ان کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے لوگوں کی بات کیوں مان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ اللہ کسی سے راضی نہیں ہے کہ وہ کھڑا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت میں بالکل فنا ہو گئے تھے، اتنی محبت، اتنا تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امن الناس، ابو بکر نے سب سے زیادہ احسان مجھ پہ کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے ابو بکر رو پڑے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا مال، میری جان، میرے گھر والے الا انتا، آپ کے علاوہ دنیا میں ہیں ہی کس کے لیے؟ ہم سب آپ ہی کے لیے تو ہیں، ہم سب آپ ہی کے تو خادم ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ثانیے غار و بدر و قبر، بدر میں جو دوسرا تھا اور غار میں جو دوسرا تھا اور قبر میں جو دوسرا ساتھ لٹایا گیا ہے، امن الناس بر مولائے ماں، میرے آقا اور مولا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ یہ شرائع مبشرہ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ پہ 4-5 ہفتے بات کریں گے، وگرنہ تو ان کے ذکر ایسے ہیں کہ عمر گزر جائے اور ان کا تذکرہ ختم نہ ہو، شاید سال بھر میں یہ شرائع مبشرہ پورے ہوں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ تعالی ہمارا بھی حشر انہی کے ساتھ کرے۔